آپ کے آبا و اجداد، ان کا تعلق فارس سے تھا، اصفہان آپ کا علاقہ تھا، تو ان کے جو والد تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ وہ پورا علاقہ جو ہے وہ عام طور پہ جو آتش پرستوں کا تھا۔ تو ایک دن جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک جگہ سے ایک عیسائیوں کی ایک عبادت خانہ تھا، وہاں سے کچھ آواز آئی، تو مجھے ان کی آوازیں اچھی لگیں، میں وہاں چلا گیا، تو میں نے جا کے دیکھا کہ ان کا جو عبادت کا طریقہ ہے وہ ہمارے طریقے سے مجھے اچھا لگا، تو میرا دل ان کی طرف مائل ہو گیا۔ پھر میں نے گھر آیا تو والد صاحب ناراض بھی ہوئے، تو میں نے حقیقت حال بتائی، کہتے ہیں والد صاحب نے مجھے قید کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنا پیغام پہنچایا تھا کہیں کسی کے ذریعے سے کہ اگر کوئی جو ہے وہ قافلہ ایسا ہو جو شام کی طرف جاتا ہو، کیونکہ ان کو لوگوں نے بتایا تھا کہ جو ہمارا مذہب ہے، یہ جو طریقہ ہے، اس کا کوئی اچھا جاننے والا ہے، بڑا راہب ہے، عالم ہے، تو وہ شام میں ہے۔ تو بہرحال کسی طریقے سے قافلہ وہاں پہنچا اس علاقے میں، اور انہوں نے جو ہے وہ ان سے درخواست کر رکھی تھی، ان تک پیغام پہنچا، بیڑیاں ڈالی گئی تھیں، وہ آپ نے نکالی کسی طریقے سے، اور اس قافلے کے ساتھ شامل ہوئے، شام میں پہنچ گئے، جس راہب کا بتایا تھا اس سے جا کے ملے، لیکن وہ راہب جو تھا وہ نام نہاد راہب تھا، اور وہ یوں سمجھ لیں کہ لوگوں کے صدقات لے کر خود ہی کھا جانے والا تھا۔ وہ اس سے آپ جو ہے وہ بڑے جو ہے ناراض ہو گئے، آپ دل میں محبت پیدا نہ ہوئی اس کے لیے۔ اس کے انتقال کے بعد آپ نے کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو بتایا کہ جس کو تم اپنا بڑا کہتے تھے یہ تو لوگوں کے صدقات کھا جاتا تھا، اس نے تو 7 مٹکے جو ہے وہ سونے کے بھر رکھے تھے، وہ سب ظاہر کر دیا آپ نے۔ تو خیر پھر جو اس کے بعد جو نیا شخص آیا اس کی جگہ، کہتے ہیں وہ نیک تھا، عبادت میں وقت گزارتا تھا، دن رات عبادت کرتا تھا، مجھے اس سے بڑی محبت ہو گئی، میں کافی سال تک اس کے ساتھ رہا۔ اس کے انتقال کے وقت میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے تو کچھ بتاؤ، میں کیا کروں، تم تو جا رہے ہو تمہارے ہاں میں تمہارے آسرے میں آیا تھا اور تم جا رہے ہو، مجھے کیا کہتے ہو؟ کہا اچھا تم ایسا کرو کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، میرا ایک جاننے والا ہے، دوست ہے، وہاں چلے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں موصل کی طرف جو چلا گیا ان کے کہنے پر، وہاں گیا، وہاں بھی ایک شخص سے ملا، کافی عرصے وہاں بھی رہا، وہ بھی نیک شخص تھا، عبادت گزار تھا، تو اس کے ساتھ میں رہا۔ پھر جب اس کے انتقال کا وقت آیا میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ بھئی مجھے کس کے سپرد کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ بھئی تم جو ہے وہ اموریہ چلے جاؤ، وہاں ایک شخص ہے جو نیک ہے اور وہ حق پر ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ کہتے ہیں میں وہاں چلا گیا حق کی تلاش میں، تو اس کے پاس کچھ عرصے رہا، اور جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے پھر کس کے سپرد کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بھئی اس وقت روئے زمین پر مجھے کوئی شخص پتہ نہیں ہے، کوئی حق پر ہو، سچا انسان ہو، مجھے علم میں نہیں ہے۔ ہاں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں کہ جو یہ وادی تہامہ ہے، تہامہ پہاڑیوں کا تذکرہ کیا، اور یہ کہا کہ جو حجاز کا علاقہ ہے وہاں سے ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، اور وہ نبی جو ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر اور ان کے دین پر مبعوث ہوں گے، تو تم جو ہے وہ ان کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اس شخص نے تو مجھے کہا مجھے امید نہیں ہے، لیکن میرے دل میں امید تھی کہ میں حضور کا زمانہ پالوں گا۔ پر سلمان فارسی کہتے ہیں کچھ کاروبار کیا، کچھ محنت کی، گائے جمع کر لی بہت ساری، پھر ایک حجاز کا قافلہ آیا، میں نے ان سے کہا مجھے لے چلو، میں تمہیں ساری گائے ساری بکریاں پیش کرتا ہوں، اور مجھے چاہو تو سفر میں غلام بنا لو۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا ہی انہوں نے کیا، ایک شخص نے مجھے غلام بنا لیا، جو عرب کے سرحد پر علاقہ تھا، مجھے وہاں لے جایا گیا، اور وہاں بنو قریظہ کا ایک شخص جو ہے اس کا چچا زاد بھائی آیا جو میرے آقا کا تھا، جس نے مجھے خریدا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب وہاں کام کر رہا تھا تو یہ چچا زاد بھائی اس کا آیا، اس نے مجھے خرید لیا کہ جو ہے وہ یہ مجھے دے دو، غلام مجھے مضبوط لگتا ہے، توانا لگتا ہے، اچھا کام کرنے والا ہے۔ تو یہ ساتھ لے کر جو بنو قریظہ جو مدینے میں آباد تھے، جب یہ یہاں پہنچے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کھجوریں ہیں، تو کہا کہ مجھے جو راہب نے بتایا تھا کہ نخلستان اس کی ہجرت گاہ ہوگی، کھجوروں کے باغات وہاں ہوں گے، تو کہتے ہیں جو ظاہری نشانیاں تھیں علاقے کی وہ مجھے پتہ چل گئیں، تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی علاقہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ایک دن میں کام کر رہا تھا، اسی کا ایک شخص میرے آقا کا جاننے والا رشتہ دار آیا اور آ کے کہنے لگا کہ بھئی قبا کے اندر وہ ایک شخص جو ہے وہ مکے سے آیا ہے، اور اہل قیلہ یعنی انصار نے اس سے جو ہے وہ اپنا نبی مان لیا ہے، اور اس کی نبوت پہ انہوں نے جو ہے وہ قبول کر لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ سنا، کہتے ہیں میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا کھجور کے، وہاں ہلنے لگا اتنے زور سے، اور مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں نیچے گر نہ جاؤں، تو میں اتر آیا فوراً۔ اور یہ دیکھیں کہ جس حق کی تلاش میں اتنا عرصہ
بالکل اب وہ اتنا عرصہ لگا تھا، اب وہ حق بالکل وہ ہستی وہ شخصیت نظروں کے سامنے آنے والی ہے۔ اچھا علامتیں بتائی گئی تھی، جو ایک علامت یہ بتائی تھی راہب نے کہ وہ جو نبی ہوں گے عرب کے لوگ مشرکین انہیں جو ہے وہ ساحر کاہن یہ وغیرہ یہ لقب دیں گے، اور دوسری نشانی یہ بتائی تھی کہ وہ جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ تحفہ کھا لیں گے، اور ان کے دو شانوں کے بیچ مہر نبوت ہوگی۔ تو یہ نشانیاں بتائی گئیں۔ حضرت سلمان فارسی جو ہے جب وہاں پہنچے ان کو پہلی نشانی تو وہیں پتہ لگ گئی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے قبل ہی مجھے بتایا گیا کہ بھائی وہ شخص جو ہے اسے لوگ جو ہے وہ عرب کے لوگ مشرکین وہ نعوذ باللہ کاہن یا ساحر نعوذ باللہ اس طرح کے لقب دیتے ہیں، جادوگر کے القابات دیتے ہیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ ایک نشانی مجھے پتہ چل گئی۔ دوسری کہتے ہیں کہ میں نے پھر کیا کیا، ایک دن میں نے جو ہے وہ کچھ کھجوریں لی، ایک روایت کے مطابق کھجوریں چھوارے یا پھر پکی کھجوریں، ایک روایت کے مطابق کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ لکڑیاں کاٹی، اس سے جو پیسے ملے اس کا کھانا بنایا وہ لے کر گیا، اور ایک روایت کے مطابق کہتے ہیں اونٹ کا گوشت خریدا اور اس سے سرید تیار کیا۔ تو بہرحال وہ جو لے کر چیز گئے تھے اس کے بارے میں بھی تفصیلات ہیں، وہ کیا چیز تھی۔ زیادہ تر لوگوں نے کہا پکی کھجوریں تھی، کہتے ہیں پکی کھجوریں لے کر میں وہاں پہنچا اور میں نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت قباء میں پہلی مرتبہ کی۔ نبی پاک علیہ السلام کلثوم بن الحدم ان کے گھر پر جو ہے وہ رہائش پذیر تھے، اس وقت مکہ مکرمہ سے ابھی آمد ہوئی تھی اور قباء میں ان کے گھر پر تھے، اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو میں نے جو ہے وہ پیش کی وہ چیزیں جو بھی چیز لے کر گیا تھا، اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے پتہ چلا کہ آپ اور آپ کے اصحاب یہاں پر موجود ہیں اور میں نے سوچا کہ آپ زیادہ حقدار ہیں، یہ صدقہ لے کر آیا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تم کھاؤ میں نہیں کھاتا۔ کہتے ہیں کہ ایک نشانی پوری ہو گئی کہ صدقہ نہیں کھاتے۔ کہتے ہیں اگلے دن گیا اور میں پھر کچھ اور چیز لے کر گیا اور وہ میں نے پیش کی، اور میں نے عرض کی کہ مجھے یہ لگا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے تو یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں دوسری نشانی پوری ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد اچھا یہ جو دوسری نشانی تھی، پہلی نشانی قباء میں پوری ہوئی، دوسری نشانی مدینہ شریف میں پوری ہوئی، تیسری نشانی کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلا جنازہ جو مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ السلام نے پڑھایا وہ انہی کا تھا، حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام ان کے جنازے میں گئے ہوئے تھے، کہتے ہیں میں تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو جنازہ جو ہے وہ اس سے فارغ ہو چکے تھے تدفین سے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ میں جلوہ افروز تھے۔ کہتے ہیں کہ میں گیا، نبی پاک علیہ السلام نے دو چادریں اوڑی ہوئی تھیں، ایک اوپر سے اوڑی ہوئی تھی اور ایک نبی پاک علیہ السلام نے تہبند کے طور پہ باندھی ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا اپنی جگہ سے، نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے جانے لگا اور اس مہر نبوت کی تلاش تھی، وہ جو آخری نشانی رہ گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں جب پیچھے جانے لگا نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا، اور اللہ اکبر جو زمین پر بیٹھ کے عرش کو دیکھیں، اللہ اکبر۔ سلمان فارسی کس لیے آگے بڑھے، آقا کریم علیہ السلام اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے یقیناً۔ اللہ اکبر، آپ نے کیا کیا، چادر سے آپ کی کمر مبارک ڈھکی ہوئی تھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا نا سلمان پیچھے گئے تو حضور نے چادر کو پیچھے سے رکھا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے مہر نبوت کو دیکھا، میں جھک گیا اور اسے بوسے دینے لگا اور رونے لگا۔ اللہ اکبر، دیکھیں خوشی کے موقع پر رونا یہ اللہ اکبر ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، زیادہ تر ہم خوشی کے موقع پہ غموں کی وجہ سے رویا جاتا ہے۔ تو خیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، کہتے ہیں میں تھوڑا پیچھے ہٹا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے رخ کیا اور میں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ یوں آپ کلمہ پڑھ کر اسلام میں گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا، تو
شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ